أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزرگان محترم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس میں حق تعالی شانہ نے انسان کی سعادت اور اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول ارشاد فرمایا ہے. اسی اصول کی اس وقت مجھے کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجیے. فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیکی کی اور عمل صالح اختیار کیا، مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو ایک نہایت ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے جو حیات طیبہ ہوگی، پاک زندگی ہوگی، اعلیٰ ترین زندگی ہوگی. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کی اس نیکی پر ہم بہت اجر اور ثواب بھی اسے عطا کریں گے. کہ نیکی کرنے پر دو وعدے دیے گئے، ایک پاکیزہ زندگی کا عطا کیا جانا اور ایک اجر کا دیا جانا. اسے یوں سمجھیے کہ یہ مستعار زندگی جو چند دن کے لیے ہمیں دی گئی ہے، یہ حقیقت میں ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس امانت کو ہمیں نبھانا ہے. یہ سارا کارخانہ لمبا چوڑا صرف اس لیے ہے کہ 4 دانے، 4 کپڑے، 4 مکان ہمیں میسر آ جائیں تو پورا عالم خدمت کر رہا ہے ہمارے لیے. بنیادی چیزیں یہ 4-5. جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو انسان کی زندگی کا پہلا دور یہ ہے کہ اس کا تمام تر مقصد کھانا اور پینا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ کھانے کے لیے. جہاں ماں نے اس کے منہ میں دودھ ڈالا اور وہ چپا ہوا، معلوم ہوا کہ اس کا شور مچانا غذا کے لیے. اگر وہ نہ چلاتا تو ماں کی طبیعت متوجہ نہ ہوتی. تانگری طفل کہہ جوشد لبن، اگر بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش نہیں مار سکتا. یہ بچے کا رونا وہ ایک فریاد ہوتی ہے کہ میرے پیٹ کو بھرا جائے. ماں کی مامتا اور محبت جوش میں آتی ہے، اس جوش سے دودھ جوش کھاتا ہے، اس کے جوش سے دودھ کی دھاریں چھوٹتی ہیں، اس سے بچہ سیراب ہوتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی نہ کپڑا مانگتا ہے بچہ، نہ مکان مانگتا ہے، کھانے کو مانگتا ہے. کھانے کے بعد اب اسے سردی اور گرمی ستاتی، اس پر بھی چلاتا ہے. اگر سردی ہے تو ماں فوراً کپڑا ڈھانک دیتی، چپ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ سردی ستا رہی تھی. زیادہ کپڑے لاد دیے، پسینہ آ گیا، چلانے لگا بچہ. تو ماں کے دل میں الہام ڈالتا ہے اللہ کہ اسے گرمی ستا رہی ہے، وہ کپڑے اتار دیتی ہے، پنکھا چلنے لگتی ہے، چپ ہو جاتا ہے بچہ. تو پہلی ضرورت تھی کھانے کی، دوسری ضرورت تھی لباس کی. اگر دھوپ میں ڈال دیا جائے بچے کو تو چلاتا ہے،
فوراً ماں سمجھتی ہے کہ دھوپ نے ستا ہے، وہ اٹھا کے سائے میں لے آتی. سایہ بغیر مکان کے نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا مکان کے لیے چلا رہا تھا بچہ. تو بچہ روتا ہے اور اس کے رونے کے اسباب مختلف ہیں. ماں اسے سمجھتی ہے، وہ ضرورت پوری کرتی ہے، تو وہ یہی تو ضروریات ہیں: کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا. انہی کے لیے چلاتا ہے بچہ. ذرا اور کچھ اسے ہوش آیا تو اس میں ایک انس اور محبت کا مادہ بھی ہے. تو چھوٹے بچوں کو تلاش کرتا ہے اپنے کھیلنے کے لیے. کسی بچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھے جا کے وہ تلاش کرے کہ علماء کی مجلس ہو تو وہاں جا کے بیٹھے. قطعاً اس کی رغبت نہیں ہوگی. اس کے ہم عمر بچے ہوں گے، قدرتی طور پر جھک جائے گا ان کی طرف، کھیل کھلونے میں لگے گا. کند ہم جنس باہم جنس پرواز، اور ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو بچہ بچوں کی طرف مائل ہوگا، جوان جوانوں میں بیٹھے گا، بوڑھا بوڑھے کی طرف مائل ہوگا. یہ طبعی رفتار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں انس کا مادہ موجود ہے. وہ جانوروں کی طرح تنہا تنہا بھٹوں میں گزر نہیں کرتا، گھونسلے بنا کے نہیں رہتا، ایک آبادی بنا کے رہتا ہے، ایک مدنیت قائم کرتا ہے، شہری زندگی قائم کرتا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے میل جول ہو، انس اور موانست حاصل ہو. تو انسان مشتق ہے انس سے. انسان کے نام میں انس کا مادہ رکھا ہوا ہے. وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان کا نام انسان رکھا ہی گیا ہے انس کی وجہ سے، کہ مادہ ہے اس میں انس اور محبت کا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی لوٹ پوٹ کے ہیں. قلب ہر وقت متحرک رہتا ہے، لوٹ پوٹ میں رہتا ہے، خیالات اس میں الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. اس لوٹ پوٹ کی وجہ سے، تقلب کی وجہ سے اسے قلب کہنے لگے. انس کی وجہ سے انسان کو انسان کہنے لگے. تو انسان میں مادہ انس کا ہے. اگر بچے کو آپ تنہائی میں ڈال دے چلائے گا، اور اگر دو اس کے پاس بیٹھ جائیں اور کچھ اس سے بولنے لگے جھٹ چپکا ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ اس میں انس کا جذبہ ہے، وہ ابھر رہا تھا، اس کا علاج مل گیا، وہ چپ ہو گیا. یہ چار چیزیں ہیں زندگی کا مادہ، اور پیدا شدہ بچہ انہی چار چیزوں کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے. تو اس کی تمام تر ہمت کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، موانست کے ساتھ اپنے ہم جنسوں میں رہنے اور مکان کے سائے میں رہنے کی ہے. یہ مقصود ہے زندگی ہے. اس زندگی کا نام رکھیں گے ہم حیوانی زندگی. یعنی حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کھائے پیے آدمی. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، جب آپ دیکھیں گے گائے کو تو یا چر رہی ہے، یا پھر اس نے حق دیا، یا تکثیر نسل ہوئی، اس کے سوا کوئی کام نہیں. جب دیکھو بھئی گائے بیل کائے کے ساتھ چل رہے ہیں، کھیتوں میں منہ مارتے پھر رہے ہیں، تو 24 گھنٹے جانور کا کام کھانے کا ہے. تو اس کی حیوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے پی. بھینس کو آپ پالیں گے، ایک مستقل آدمی رکھنا پڑے گا کہ اس کی کٹی کرے، سانی کرے، گھاس لائے کھلاتا ہے. رات بھر کھڑی ہوئی کھاتی رہے گی. کچھ آنکھ لگ گئی، پھر جب جاگے گی پھر منہ مارنا شروع کر دے گی اپنے خون کے اوپر. تو جانور کا طبعی تقاضا کھانا اور پینا ہے. سردی اور گرمی میں گرمی حاصل کرنا، سردیوں میں گرمی حاصل کرنا، گرمی میں سردی حاصل کرنا، یہ حیوانیت کا تقاضا ہے. تو اس معلوم ہوا کہ انسان کی وہ زندگی جو بالکل کھانے اور پینے کو مقصد سمجھے، رہنے سہنے کو مقصد سمجھے، پہننے اوڑھنے کو مقصد بنا لے، یہ حیوانیت کی زندگی ہے. کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا آپ کھائے رہیں گے حیوان، بہترین بلڈنگ بنا لیں، آپ کی حیوانیت ہے. حیوانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی کسی مکان میں رہے. تو سانپ اپنی بمی بنا لیتا ہے، شیر اپنا بھٹ بنا لیتا ہے، چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے، چیونٹیاں سوراخ تلاش کرتی ہیں رہنے کے لیے. انسان ایک بلڈنگ کھڑا کر لیتا.
تو بلڈنگ کھڑی کر لینا، کتنی اعلیٰ بلڈنگ ہو، حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں بڑھے گا آدمی. کتنے ہی عمدہ کھانے کھائے، حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں نکلے گا. کتنا ہی پاکیزہ لباس پہن لے، حیوانیت کے دائرے سے آگے نہیں نکلے گا. تو بچہ ابتدا سے انہی چیزوں کو چاہتا ہے، یہ حیوانی زندگی. اس کے بعد اب بچے کو ذرا شعور آیا اور 10-12 برس کا ہو گیا، اس میں عقل کے مادے نے جوش کھانا شروع کیا. ابھی تک تو اس کی زندگی طبیعت کے نیچے تھی، اور حیوانی طبیعت کا یہی تقاضا ہے کہ کھائے پیے. تو ہم بہت طبیعت کے محکوم تھے، طبع بشری جو چاہتی تھی وہ کرتے تھے. تو حاکم ہمارا طبیعت تھی، ہم اس کے غلام، ہم اس کے محکوم. اور فلاسفہ لکھتے ہیں کہ طبیعت یہ بے شعور واقع ہوئی. طبیعت کے اندر جذبات ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی. تو گویا ایک جاہل بادشاہ کی نیچے ہم زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے احکام کے نیچے. طبیعت حکم دیتی تھی کھاؤ، بھوک لگی، ہم نے کھانا شروع کر دیا. طبیعت نے چاہا پانی پیوں، حکم دیا طبیعت نے، ہم نے کہا بہت اچھا، ہم لفظ کے لیے پانی لے آئے. طبیعت نے چاہا مکان بناؤ، ہم نے مکان بنا لیا. تو ایک بے شعور حاکم کے احکام کے نیچے ہم زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں طبیعت کے تقاضے ہیں. اور طبیعت بالطبع جاہل واقع ہوئی. طبیعت میں جذبات ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا. 14-15 برس کے بعد اب انسان کو شعور آنا شروع ہوا، اور ہر چیز میں اس نے غور کرنا شروع کیا. عقل سے اس میں سمجھ آئی. تو اس شعور اور عقل سے بھی مادہ زندگی کا یہی چیزیں رہیں گی. کل تک وہ کھاتا تھا محض طبعی جذبے سے، آج عقل نے ذرا اس میں لطافت پیدا کی تو 2 جذبے پیدا ہو گئے، ایک ظرافت کا مادہ، ایک اجتماعیت کا مادہ. ظرافت کہتے ہیں جمال پسندی کو، یعنی کھائے مگر کھانے کو خوشنما بنا کر کھائے، پہنے مگر ذرا عمدہ کر کے پہنے، رہے مگر ذرا بلڈنگ کو اچھا بنا کے رہے. اسے کہتے ہیں جمال پسندی. یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، جبکہ عقل کے نیچے آ جائے اس کی طبیعت. تو عقل پورا زور لگا کر مکان بنائے گی. مکان بنانا تو طبیعت کا تقاضا ہے، اور عقل کہے گی ذرا خوشنما بھی بناؤ، کوئی ڈیزائن بھی اس کا اچھا ہو. تو فن انجینئری پیدا ہوگا کہ ذرا عمدہ عمدہ نمونے بنا کر ہم کوٹھی بنائیں. کھانے بھی اگر کھائیں گے تو جی یہ چاہے گا کہ برتن بھی خوشنما ہو، کھانے کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو. تو محض پیٹ میں بوجھ کر لینا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ نگاہوں کو سینکنا بھی مقصود ہوتا ہے. تو طبع بشری تو یہ چاہتی تھی کہ کھا لے، پیٹ میں بوجھ ہو جائے. عقل یہ چاہتی ہے کہ ذرا خوشنمائی سے کھائے. یہ جتنے 9 نمونے کھانے کے اور پینے کے، یہ سب عقل کا تقاضا ہے. طبیعت اس کے اندر کام کرتی ہے، عقل اس کو ذرا درست کر لیتی. آج جو کھانوں کے بہترین نمونے ہیں، کیک کا ایک مادہ ہے، طبیعت تو چاہتی ہے وہ خوش ذائقہ کیک کھا لیا، لیکن اس کی شکل بھی عمدہ بنے، یہ عقل کا تقاضا ہے. تو انسان نے عقل کو بھی لگا دیا اس میں. تو اب آپ کیک بنائیں گے، کسی کیک کی شکل تو چڑیا کی بنا لی، کسی کیک کی پھول کی بنا لی، اس میں رنگ بھر دیے، موتی لگا لیے، تو آنکھیں بھی دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. تو اگر یہ کچھ بھی نہ بناتے، مزہ تو وہی رہتا کیک کا، کیونکہ مادہ تو وہی، مگر مادے کو عمدہ صورت پہنا دی. یہ عقل کا کام. ابھی کوئی تقریباً 30 سال کا عرصہ ہوتا ہے، بمبئی کے ایک سیٹھ نے دعوت کی چائے کی وائسرائے کی، اور خرچ ہوا اس میں 80,000 روپیہ. تو دعوت کی چائے کی اور خرچ ہوا 80,000. اگر محض چائے پلانی تھی تو دودھ اور پانی اور شکر ملا کے پلا دیتا، ایک آدھ بسکٹ رکھ دیتا. لیکن اس نے کیا کیا کہ لندن کی ایک کمپنی کو آرڈر دیا کہ خاص قسم کے کیک تیار کرے. وہاں سے کمپنی کے ملازم آئے، انہوں نے آ کے کیک تیار کیے. ایک کیک بنایا آگرے کے تاج محل کی صورت،
مینارے بھی کھڑے ہوئے ہیں، گنبد بھی کھڑے ہوئے ہیں، اندر اس کے فرش بھی بچھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے قمقمے لگائے جن میں بجلی کے تار لگا کے روشنی کی، تو آگرے کا تاج محل ایک اسٹیچو اور ایک مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اس میں روشنی بھی ہو رہی، فرش بھی بچھے ہوئے، اور وہ ہے کیک، وہ رکھا ہوا میز کے اوپر۔ دلی کی جامع مسجد کا ایک کیک بنا، بالکل وہی شکل، وہی مصلی، وہی منارے، وہی گنبد۔ آصف الدولہ کے مقبرے کی صورت کا ایک کیک بنایا۔ تو جتنی ہندوستان میں مشہور عمارتیں ہیں مختلف شہروں میں، سب کی صورت کے کیک بنائے، میز سج گئی، تو بڑے بڑے مینارے اور گنبد کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھ کر واقعی عقل دنگ ہوتی ہے، حیران ہوتی ہے۔ وائسرائے آئے، ان کا اسٹاف آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ میزیں سجی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے عمدہ عمارتوں کے خوشنما مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں بجلی کی روشنی دوڑ رہی ہے۔ نہایت خوش ہوئے کہ واقعی کمال دکھ رہا ہے کھانے کے اندر۔ بیٹھ گیا آ کے، جو ٹائم دیا گیا تھا کھانے کا، جب اس کا بھی 1 منٹ گزر گیا، وہ منتظر ہے کھانا آئے، تو وائسرائے نے دیکھا پرائیویٹ سیکرٹری کو، پرائیویٹ سیکرٹری نے دیکھا سیٹ کو کہ بھئی وہ کھانا کہاں ہے، چائے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھانا ہی تو رکھا ہوا ہے، یہ جو گنبد اور مینارے اور فرش اور فروٹ آراستہ ہیں، یہ سب کیک ہیں۔ بہت خوش ہوئے وائسرائے، انہوں نے کھانا شروع کیا، تو مینار توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، گنبد توڑ کے کھایا تو اور مزہ تھا، اس کی اینٹیں توڑ کے کھائیں تو اور مزے کی تھی۔ غرض 15-20 منٹ میں وائسرائے اور ان کے اسٹاف نے دلی کی جامع مسجد بھی ہضم کر دی، آگرے کا تاج محل بھی کھا لیا، مقبرہ آصف الدولہ بھی ہضم کیا، ساری عمارتیں ہندوستان کی مشہور سب ان کے پیٹوں میں اتر گئی۔ اب پرائیویٹ سیکرٹری نے کہا کہ بھئی میٹھی چیزیں تو کھا لی، کوئی سلونی، کوئی نمکین چیز بھی تو ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے وہ بسکٹ ہے، نمکین، اسے جو توڑ کے کھائے تو عجیب مزے اس میں، کسی میں نمکین ذائقہ، کسی میں کچھ مرچ کی آمیزی، تو وہ جو دسترخوان بچھایا تھا خوشنما، وہ بھی کھانے کی چیز۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ میز کے اوپر جو تختے تھے وہ بھی کھانے کی چیز تھی۔ غرض وہ میز کرسی سب ہضم کر گئے وائسرائے بہادر۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ عقل کی کارستانی تھی۔ کھانے کے لیے یہی مادہ اگر موٹی جھوٹی شکل میں رکھ دیتے، کھا لیتے، وہی مزہ آتا، مگر اس کو ایک خوشنما انداز سے رکھا کہ جس سے آنکھیں بھی لذت اندوز ہوئی۔ یہ عقل کی کارستانی تھی۔ تو طبع حیوانی تو فقط کھانا چاہتی ہے، اور جب اس میں عقل کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ کھانے کو خوشنما بنا کے کھانا چاہتی ہے۔ طبیعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر سردی میں آپ نے ایک موٹا کمبل اوڑھ لیا، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس کمبل کا رنگ بھی ذرا عمدہ ہو، اس پہ بوٹے بھی اچھے بنے ہوئے ہوں، اس کا رواں بھی ذرا ملائم ہو اور قیمتی بھی ہو، تاکہ دیکھنے والے یوں کہیں کہ تو بڑے آدمی ہیں۔ اگر ویسے ہی موٹا جھوٹا پہن کے بیٹھ گئے تو معلوم ہو کوئی گنوار ہے دیہات۔ تو محض طبع بشری کا تقاضا تو یہ ہے کہ تن ڈھانک لے آدمی، اور عقل انسانی یہ چاہتی ہے کہ اسے خوشنما بنا کے۔ تو آج جو دنیا میں ڈیزائنوں کی افراط ہے کہ آپ کوٹھی بنائیں گے نئی اس طرح سے کہ ایک چھت ڈال دی اور بیٹھ رہے، بلکہ چھت بھی ایسی ہو اور دیواریں بھی ایسی ہوں، پلاستر بھی ایسا ہو اور شیشہ آلات بھی اور فرنیچر بھی۔ یہ وہی ظرافت پسندی، جمال پسندی ہے جو انسان میں رکھ دی گئی۔ کپڑوں کے آج نمونے دیکھیں تو کوئی مادہ نہیں چھوڑا انسان نے جس کے کپڑے نہیں بنائے۔ روئی کے کپڑے تو خیر بنا ہی کرتے تھے، اون کے بھی بنتے تھے، درختوں کی چھالوں کے کپڑے بننے لگے، گتے کے کپڑے بننے لگے، اور اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کنچ کے کپڑے بن کر آنے والے۔ امریکہ اس پہ غور کر رہا ہے کہ کنچ کو استعمال کرے، ان کے کپڑے بنائے، وہ بھی کپڑے آئیں گے۔ پھر ان کپڑوں کے نمونے ہیں رنگ برنگ، دنیا نے اتنے رنگ شاید کبھی بھی نہ دیکھے ہوں گے جتنے رنگوں کے آج کپڑے۔ جتنی جڑی بوٹیاں ممکن ہیں جنگلوں میں، غور و فکر کر کے انسان نے ساری کپڑوں پر کھینچ دی، مشجر الگ بنائے، بوٹے الگ بنائے، جالدار کپڑے الگ بنائے،
تو رنگ برنگ کے نمونے اور پھول بوٹے بنا کے رکھ دیے. یہ محض طبیعت کا تقاضا نہیں، اس میں عقل کی آمیزی، جس کو ظرافت کہتے ہیں، جمال پسندی کہتے ہیں. یہ جو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ڈیزائن پہ تو خرچ ہوتا ہے، اگر نمونے کا قصہ چھوڑ دیا جائے تو جھونپڑا بنا کے جہاں چاہے رہ لے آدمی، آدھے داموں میں بن جائے گا، آدھے سے بھی تہائی میں. تو یہ سارے مصارف ہوتے ہیں نمونے کی خوشنمائی. کھانے پہ بھی، پینے کے لیے آپ دکانوں پہ جائیں گے، سوڈے کی دکان پر جائیں گے تو رنگ برنگ کے پانی، سبز رنگ کا بھی اور زرد رنگ کا بھی اور سرخ رنگ کا بھی، یہ آنکھوں کو لبھانے کے لیے ہے، ذائقہ درست کرنے کے لیے تو ایک بھی رنگ نہ ہوتا، جب بھی وہی مزہ آ جاتا. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب میں کھانے کی چیز کھاؤں تو آنکھوں کو لذت الگ آئے، نگاہوں کو الگ آئے، ہاتھ کو الگ آئے، زبان کو الگ آئے، سارے ذائقے جمع ہو جائیں. یہ اس کو کہتے ہیں ظرافت، یعنی جمال پسندی، خوشنمائی چاہنا. یہ مادہ ہے انسان میں، جانوروں میں نہیں رکھا گیا یہ مادہ. جانور تو کھا پی کے بوجھ کر لے گا پیٹ میں، اسے نمونے چھانٹنے کی کوئی غرض نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح گائے گھاس کھاتی تھی، 8-10 ہزار برس کے بعد اب بھی گھاس ہی کھا رہی، کوئی ترقی اس کے کھانے میں نہیں. جس طرح سے وہ پہلے قضائے حاجت کرتی تھی ویسے ہی اب بھی کر رہی ہے. کوئی بیت الخلا نہیں بنے بیلوں کے واسطے، کوئی عمدہ پاخانے نہیں بنے، ویسے ہی اپنا دید کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے پہلے ویسے ہی اب بھی. اور انسانوں کے تمدن کو دیکھو تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو جانوروں میں یہ مادہ ظرافت کا، جمال پسندی کا نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص. جنات میں بھی نہیں ہے مادہ. جنات ویرانوں میں رہتے ہیں، کوئی بلڈنگ آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. جنات جتنی بلڈنگ ہیں شہر ہیں انسانوں کے آباد ہیں. چڑیا جانور کسی نے درخت بسر کر لیا، کسی نے زمین کھود کے بھٹ بنا لیا، لیکن یہ انسان ظرافت پسندی، جمال پسندی میں دنیا بھر کے مادے خرچ کرتا ہے کہ میرے مکان بھی عمدہ ہوں، کپڑے بھی عمدہ ہوں، کھانے کی شکل بھی عمدہ ہو. ایران سے شہزادہ آیا بادشاہ ہندوستان کے پاس، مغلوں کی سلطنت کا زمانہ تھا. تو شاہی باورچی کو حکم دیا گیا کہ کچھ نئی چیزیں تیار کرے. اس نے ناشتے کے لیے ایک چیز تیار کی اور اس کے اوپر بہت عمدہ ایک خان پوٹ ڈھانک کر وہ شاہی باورچی ایرانی شہزادے کے پاس لے گیا کھانا. ایرانی شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر اور امرائے دربار بھی حاضر تھے. اطلاع ہوئی کہ بادشاہ کا شاہی باورچی کوئی ہدیہ لے کر آیا. بہت عزت کے ساتھ اسے بلایا گیا، حکم دیا کہ اسی دربار میں اسے کھولا جائے، یہیں ہم کچھ تناول کریں گے. کھولا تو معلوم ہوا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، خون بہ رہا ہے اس میں. بہت تقدر ہوا شہزادے کی طبیعت کو کہ یہ کیا بد تہذیبی کہ بادشاہوں کے پاس ہدیہ لایا اور بھینسے کا سر کاٹ کے لیا. تو اس نے ناک منہ چڑھائی. خدام نے کچھ گھورا باورچی کو کہ یہ کیا لڑو حرکت کی. اس نے کہا کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کبھی کوئی اچھی چیز کھائی نہیں ہے، اسے گویا اپنے بادشاہ کا روب جتانا تھا. اور عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسری جگہ کے کسی بڑے آدمی کی ہیٹی کر دو تاکہ ہماری بڑائی ثابت ہو. تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے نے کچھ نئی قسم کے کھانے کھائے ہی نہیں آج تک، جسے یہ بھی خبر نہیں کہ بھینسے کا سر ہے، کھانا لایا گیا ہے خاص قسم کا. معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک خاص قسم کی مٹھائی بنائی گئی تھی. بھینسے کا سر تھا، اس کے اندر جو زبان تھی وہ تو اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس میں جو دانت لگائے گئے تھے وہ اور ذائقے کی مٹھائی تھی، اس کی کھال میں اور ذائقہ تھا، اور وہ جو خون بہ رہا تھا وہ خون نہیں تھا بلکہ بہترین خوش ذائقہ شیرہ تھا. جب یہ سنایا گیا تب اس بادشاہ نے چکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو عجیب غریب ذائقہ ہے اس کے اندر، وہ بھینسے کا سر نہیں ہے، وہ تو مٹھائیاں. وہ حجت یہ تمام کرنی تھی کہ تمہارے فرشتوں نے کبھی اس قسم کے کھانے نہیں دیکھے جو ہندوستان میں بنتے ہیں. یہ ہوا کرتا ہے کہ دوسرے ملک والوں کو نیچا دکھاؤ تاکہ ہماری برتری ظاہر ہو جائے.
شادی بیاہوں میں بھی ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ وہی جمال پسندی تھی. محض مٹھائی لا کے رکھ دیتے, شہزادہ کھا پی لیتا. اس مصیبت کی کیا ضرورت تھی کہ اسے ایک بھینسے کی صورت دی جائے, اس کا گلا کٹا ہوا دکھلایا جائے, خون اس میں سے بہتا ہوا ہو. فن کا کمال دکھلانا تھا. ان فنی کمالات کے لیے آج دنیا میں مستقل کمپنیاں ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ میزوں کو سجائیں, آراستہ کریں. سینکڑوں روپے ان کو اجرت کے دیے جاتے ہیں محض سجانے کے نمائش. تو طبع بشری تو کھانا پینا چاہتی ہے, عقل بشری چاہتی ہے کہ اس کے اندر خوشنمائی بھی پیدا ہو. طبیعت بشری چاہتی ہے محض لباس سے بدن ڈھانپ لینا, عقل بشری چاہتی ہے کہ لباس رنگ برنگ کا ہو اور خوشنما ہو. طبیعت انسانی چاہتی ہے کہ ایک مکان چھت دار ہو جس میں گزر کر لوں, اور عقل بشری یہ چاہتی ہے کہ مکان خوشنما اور بہترین ڈیزائن کا بھی ہو, نمونے کا ہو. طبع بشری تو صرف یہ چاہتی ہے کہ ہم جولی مل جائے تو ان سے محبت کی بات کر لیں, اور عقل یہ چاہتی ہے کہ بات کریں تو لہجہ بھی شائستہ ہو, الفاظ بھی ذرا عمدہ ہوں, کلام بھی مہذب ہو, بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ بھی ذرا اچھا ہو. تو جب زندگی اس نوبت پر پہنچے اور اسی کھانے پینے کو اور پہننے اوڑھنے کو آپ عقل کی حکومت کے نیچے دے دیں تو ہم اس کو انسانی زندگی کہیں گے. تو وہ حیوانی زندگی تھی, یہ انسانی زندگی. مگر دونوں زندگیوں کا مادہ ایک ہی ہے, وہی کھانا پینا, وہی پہننا اوڑھنا, وہی رہنا سہنا, وہی ملنا جلنا. کل تک یہ چیزیں طبیعت کے حکم کے نیچے تھیں, آج یہ عقل کے محکوم بن گئی, آج عقل کی بادشاہت کے نیچے آ گئی. پہلے ان چیزوں پر حکمرانی ایک جاہل بادشاہ کر رہا تھا جو بے شعور تھا, اب ایک باشعور بادشاہ کی حکمرانی کے نیچے آ گئی, یعنی عقل کے, کہ جس کو سوچ ہے, سمجھ ہے, انجام بھی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں اور بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے خود غرضی. بچہ یہ چاہے گا کہ میں کھا لوں, اسے یہ فکر نہیں کہ میرے بھائی بہن کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں. جانور ہے وہ خود پیٹ بھرنا چاہے گا, اس کے بنی نو جتنے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہے نہیں بھرا اسے کچھ فکر نہیں, بھرا یا بھرے اس کی بلا سے. ایک کتا آ جائے گا, آپ ہڈی ڈال دیں گے بس وہ کھائے گا. اب یہ کہ دوسرے کتوں کو بھی غذا ملی نہ ملی اسے کچھ پرواہ نہیں, بلکہ اگر دوسرے آئیں گے تو لڑنے ورنے کو تیار ہو جائے گا, اس محلے سے نکالنے پہ تیار ہوگا. اسی طرح سے جانور لڑتے ہیں آپس میں کہ میری غذا دوسرے کے پاس نہ جائے, یہ حیوانیت کا تقاضا ہے. تو طبع حیوانی بالطبع خود غرض واقع ہوئی ہے, اپنا نفع چاہتی ہے, دوسرے کا نفع پیش نظر نہیں. جب عقل آ جاتی ہے تو عقل ایک اصولی اور کلی چیز ہے, تو عقل مند انسان جہاں یہ چاہتا ہے کہ عمدگی سے میں کھاؤں, یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بھائی بہن بھی کچھ کھائیں. تو عقل آ کر ایک اجتماعیت بھی سکھلا دیتی. تو دو باتوں کا اضافہ کیا عقل انسانی نے, ایک ظرافت کا یعنی جمال پسندی کا کہ خوشنما بنا کر استعمال کیا جائے چیز کو, اور ایک اجتماعیت کا کہ جہاں ہمیں مل رہا ہمارے بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے. یہ بری بات ہے کہ ہم تنہا بیٹھ کے کھا لیں اور دوسرے بھوکے رہیں. تو جب آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو تو کہا جائے گا انسانی زندگی کے اندر یہ آ گیا ہے. محض جانور کی زندگی ہو تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کو غذا ملی یا نہیں ملی. یہ انسان کی طبیعت انسانی کا تقاضا ہے. اور انسانی طبیعت محض طبیعت لی جائے تو حیوان کی اور انسان کی طبیعت ایک ہے. جب عقل کا اضافہ ہو جائے تب انسانیت کی حد شروع ہوتی. تو ہم اس کو کہیں گے انسانی زندگی, مگر انسانی زندگی کا مادہ بھی وہی چیزیں ہیں جو حیوانی زندگی کا تھا. وہاں خود غرضی سے استعمال ہوتی تھی, عقل کے نیچے آ کے اجتماعی شان سے استعمال ہونے لگی. سارے بنی نوع کا فائدہ اس میں پیش نظر ہو گیا. اب اس میں انسان تمدن قائم کرتا ہے, لین دین قائم کرتا ہے, تجارتیں قائم کرتا ہے. زراعت ہو تو اس کے مختلف پلاٹ بناتا ہے کہ کئی مل کر زراعت کریں, کئی مل کر رہے ایک جگہ. یہ سب عقل کے تقاضے ہیں